وہ بستر مرگ پر پڑی تھی۔ اس کی عمر صرف 40 سال تھی اور اس کو سانس کی تکلیف تھی۔ یہ کہانی ہے ثانیہ کی۔ سنیے ثانیہ کی زبانی۔ میں ثانیہ پنجاب کے ایک دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے میڈیکل کی فیلڈ فارمیسی میں ڈگری لی تھی۔ میرے والد صاحب پولیس میں تھے اور اپنے بہن بھائیوں میں سب سے مضبوط تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری دونوں پھپھو پر بھی میری ماں کا رعب دبدبہ اس حد تک تھا۔ اگر میرے والد صاحب کبھی میری کسی پھپھو کو گھر آنے میں دعوت دیتے تو وہ پھپھو میرے والد صاحب کی دعوت کے باوجود میری ماں سے اجازت لے کر ہمارے گھر آتی تھی۔ میرے ذہن میں دونوں پھپھو کا عکس اس لیے بھی کچھ خاص اچھا نہیں تھا کہ میری ماں جو بھی نقصان ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا تو میری کسی پھپھو کا نام لے کر کہہ دیتی کہ اس نے جادو کیا ہے۔ کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور اپنے دوستوں سے بھی پھپھو کے خلاف سن کر میرے ذہن میں اس رشتے کے حوالے سے بہت بغض بڑھ چکا تھا، لہٰذا میں بلا وجہ ہی اپنی پھپھو سے نالاں رہتی تھی۔ جب میں نے تعلیم مکمل کر لی تو میری شادی کے لیے رشتے آنے لگے۔ ایک پرپوزل میری بڑی پھپھو کی طرف سے آیا جو ابو کی طرف سے قبول اور امی کی طرف سے انکار کے بعد فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا گیا۔ میرا ہونے والا شوہر اور منگیتر شاہد دبئی میں زیر تعلیم تھا۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے میں 2 سال تھے اور پھر اس کا وہیں جاب کرنے اور سیٹ ہونے کا ارادہ تھا۔ میں نے پھپھو کو ان کے نہ کردہ گناہ کی سزا دینے اور اپنی ماں اور گھر میں ڈالے گئے تعویذ، جو کہ اب میں پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں پھپھو نے نہیں ڈالے تھے، سے ہونے والے نقصانات اور ماں کو دی گئی تکلیف کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی ماں کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے ہاں کر دی۔ میری پھپھو کے خلاف میرے خطرناک ارادے دیکھ کر بجائے مجھے سمجھانے کے میری ماں نے مجھے داد دی اور پھپھو کو رشتہ کے لیے ہاں کر دی۔ شاہد کی تعلیم مکمل ہونے میں 1.5 سال باقی تھا، مگر میری ماں پھپھو کو جلد سے جلد میرے ہاتھوں ذلیل ہوتا دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے دوران تعلیم ہی میرا نکاح کر کے شاہد کے ساتھ رخصتی کر دی۔ شاہد نکاح اور رخصتی کے بعد کچھ عرصہ پاکستان رکا اور پھر تعلیم مکمل کرنے کے لیے واپس دبئی چلا گیا۔ میری پھپھو کو سانس اکھڑنے کا مرض تھا جسے دمہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو لگاتار علاج جاری تھا۔ اب ان کی میڈیسن کی ذمہ داری میری تھی۔ میں کبھی کبھی ان کا انہیلر چھپا دیتی۔ جب مجھے لگتا اب پھپھو بالکل مرنے والی ہیں تو ان کو ڈھونڈ کر دیتی اور پھر اپنے قصے اپنی ماں کو مزے سے سناتی۔ وہ مجھے خوب داد دیتی۔ ماں بہت خوش ہوتی اور کہتی اس کو تڑپا تڑپا کر مارنا۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی۔ چونکہ میڈیسن کی ذمہ داری میری تھی اور میری پھپھو بالکل ان پڑھ تھی، اس لیے جب کبھی میری ماں میرے پاس آئی ہوتی تو میں پھپھو کو اذیت میں دیکھ کر سکون ملتا، اس لیے میں جان بوجھ کر پھپھو کو کوئی غلط ٹیبلٹ دے دیتی جس میں الرجی کی وجہ سے دمہ بڑھ جاتا۔ پھپھو کی سانس پھول کر رکنے کے قریب ہو جاتی تو میں انہیں سکون آور دوا دے دیتی۔ میں یہ سب اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے کرتی تھی۔ جب بھی میرا شوہر اپنی ماں کا پوچھتا تو اسے کہتی میں تو پھپھو کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ اس طرح سے 1.5 سال میں نے پھپھو کو خوب اذیت دی اور جب شاہد واپس آ گیا پھر بھی میں وقتاً فوقتاً شاہد کی غیر موجودگی میں پھپھو کو غلط دوا دے کر اذیت سے دوچار کرتی رہتی اور کبھی کبھی شاہد کی موجودگی میں پھپھو کا انہیلر چھپا دیتی۔ میری شدید ترین خواہش اور کوشش کے باوجود شاہد نے کبھی ماں کی شان میں گستاخی نہ کی، یہاں تک کہ میں انہیلر پھینک دیتی تو شاہد نیا انہیلر اسی وقت لے آتا۔ جب اسے پتہ چلتا کہ شاہد کی ماں کا پہلا انہیلر گم ہو گیا ہے، میری دلی خواہش کے باوجود شاہد نے کبھی بھی ماں کے سامنے ماتھے پر سلوٹ بھی نہ ڈالی۔ کیا آپ روز انہیلر کیوں گم کر دیتی ہیں؟ خیر شاہد ایک بار پھر واپس چلا گیا، میری اور پھپھو کے کاغذات بھی ساتھ لے گیا تاکہ ہمارا بھی ویزا اپلائی کر سکے۔ تو میں نے پھپھو جو میری اذیت اور غلط دوائیاں کھا کر انتہائی لاغر ہو چکی تھی، ان کو ایک بار پھر زیر عتاب لیا اور ایک دن پھپھو کا انہیلر چھپا کر ان کے کمرے میں صاف صفائی اور جھاڑو کے نام پر ڈسٹ اڑا دی۔ جب پھپھو کی تکلیف بڑھی تو میں انہیلر نیا خریدنے کے بہانے باہر نکل گئی، باہر اپنی ایک دوست کے پاس رک گئی۔ جب اچانک مجھے پھپھو کا خیال آیا تو مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں جلدی سے گھر پہنچی مگر پھپھو اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں۔ میں نے جلدی سے انہیلر ان کے بیڈ کے پاس رکھا، ماں کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے آ کر پھپھو کی حالت درست کی، پھر میرے والد صاحب کو فون پر اطلاع دی، پھر والد نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا۔
جب پھپھو کی موت کی تصدیق ہو گئی تو شاہد کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ شاہد ماں کی موت کی خبر سن کر دوڑا آیا۔ اللہ نے میرا برم رکھا، میرا راز آج تک افشا نہیں ہوا۔ نہ کبھی میرے کسی عمل کی پھپھو نے شاہد سے شکایت کی، مگر پھپھو کے جنازہ کے فوراً بعد مجھے سانس کی تکلیف شروع ہو گئی۔ میری تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب میرے ایک پھیپھڑے میں پانی پڑ چکا تھا۔ شاہد پاکستان میرے پاس ہے، یہاں جاب کر رہے ہیں۔ میں ہفتے میں 5 دن ہسپتال گزارتی ہوں۔ میں ماں بننے کی صلاحیت کھو چکی ہوں۔ پاکستان کا کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جہاں سے میں نے دوا نہ لی ہو، مگر آج 10 سال گزرنے کے باوجود میں ہفتے میں 5 دن شدید اذیت میں گزارتی ہوں۔ میری ماں مجھے لاکھ تسلیاں دیتی ہیں کہ بیٹا بیماری میں گناہ جڑتے ہیں، تم نے ماں کی خاطر قربانیاں دی ہیں، مگر میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میں کئی بار پھپھو کی قبر پر جا کر معافی مانگ چکی ہوں، مگر میرا کفارہ ابھی بھی جاری ہے۔ شاہد کو آج تک مجھ پر شک نہیں ہوا، اگر ہوا بھی ہے تو اس کے عمل اور چہرے سے ظاہر نہیں ہوا، مگر نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے میری ماں نے میری تربیت غلط کی ہے۔ میری پھوپھی میری ساس اور ماں تھی۔ میری پھپھو نے کبھی بھی ہمارا برا نہیں چاہا تھا۔ میں کئی بار خواب میں پھپھو کو ایک محل میں بیٹھے ہوئے دیکھتی ہوں۔ ان کی نظر جب مجھ پر پڑتی ہے تو وہ رونے لگتی ہیں اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتی ہیں۔ میری شدید ترین خواہش ہے کہ میری زندگی ختم ہو اور اس اذیت سے میری جان چھوٹے، مگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ اس اذیت میں مجھے 10 سال گزر چکے ہیں۔ ان 10 سالوں میں ایک بات کی تصدیق کرتی ہوں، پھپھو بھی ماں ہوتی ہیں اور میری ماں نے میری تربیت غلط کی تھی۔ میں آج کی ماں سے التجا کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو سکھائیں، پھپھو فسادی نہیں ہوتی اور ساس پر کبھی ظلم نہ کریں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔